باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست شاہد اللہ شادی اور آپ دیکھ رہے ہیں سالار اکیڈمی۔ آتے ہیں جی اپنے لیکچرز کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے جی اسلامیات کے بارے میں۔ تو آتے ہیں جی اپنے ویڈیو میں انفارمیشنز کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے جی فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مکہ کا گورنر مقرر کیا؟ مطلب جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اس کا گورنر مقرر کیا؟ اس کا نام بتائیں۔ وہ ہے جی عاقب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر بنایا، اور عاقب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سپرد کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ کویشچنز ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے بیت المال کا قیام کس صحابی کے دور میں ہوا؟ اسلام میں سب سے پہلے بیت المال کا قیام کس صحابی کے دور میں ہوا؟ تو وہ ہے جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بیت المال کا قیام ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ نمبر پہ ہمارا جو کویشچن ہے، اسلام کے پہلے پرچم کا رنگ کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی، اسلام کے پہلے پرچم کا رنگ کیا تھا؟ سفید۔ ٹھیک ہے جی، اسلام کا جو پہلا پرچم تھا اس کا رنگ جو تھا سفید تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ ہمارا جو کویشچن ہے، اسلام میں قرآن پاک اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ کس نے کیا؟ اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ کس نے کیا؟ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، لیکن پہلا بامحاورہ ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا، جو شاہ عبد القادر کے بھائی تھے۔ سب سے پہلا جو ترجمہ اردو میں کیا وہ ہے جی عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے، لیکن جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ شاہ رفیع الدین نے کیا، جو شاہ عبد القادر کے بھائی تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچویں نمبر پہ ہمارا جو کویشچن ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی کے بیٹے تھے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کے بیٹے تھے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 6 نمبر پر جو کویشچن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام کیا تھا؟ وہ ہے جی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سے سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کا نام کیا تھا؟ آپ نے یہ کمنٹ میں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 7ویں نمبر پہ جو ہمارا کویشچن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ذات النطاقین کا لقب دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ذات النطاقین کا لقب دیا؟ اس کے بعد اس کا نام ہے جی حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسماء جو تھی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ذات النطاقین۔ اس کے 8ویں نمبر پہ ہمارا جو کویشچن ہے، حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار کہاں ہے؟ آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام عامر تھا، اصل جو نام تھا وہ عامر تھا۔ آپ مشہور کس نام سے تھے؟ حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کا مزار دمشق جو شام کا دارالخلافہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو شام کا دمشق جو ہے، جو شام کا دارالخلافہ ہے، اور حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ادھر ہے۔ 9 نمبر پہ ہمارے پاس جو کویشچن آ رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟ ٹھیک ہے جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے جی۔ 10 نمبر پہ ہمارے پاس جو کویشچن آ رہا ہے، ترجمان القرآن کس صحابی کو کہتے تھے؟ ترجمان القرآن کس صحابی کو کہتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ترجمان القرآن کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویشچن ہے 11ویں نمبر پہ، بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ بیت المقدس کی فتح کے بعد چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی گئیں۔ 12ویں نمبر پہ ہمارے پاس جو کویشچن ہے، وہ کون سی مسجد ہے جس کو اللہ پاک نے گرانے کا حکم دیا؟ وہ کون سی مسجد ہے جس کو اللہ پاک نے گرانے کا حکم دیا؟ وہ ہے جی مسجد زرارہ، مسجد زرار جو مدینے میں تعمیر کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ مسجد زرار جو ایسی مسجد تھی جس کی بنیاد ایک منافقین نے رکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے
हुक्म जारी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उसे गिरा दे, क्योंकि उसकी बुनियाद जो थी वो मुनाफिकीन की थी। ठीक है जी, उसमें मुनाफिकीन थे, मुनाफकत करते थे, इस वजह से आप अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप इसे गिरा दे। वो मदीने में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मक्का मुकरमा में सबसे पहले किस सहाबी ने बुलंद आवाज से कुरान पाक पढ़ा? क्वेश्चन रिपीट करते हैं जी। मक्का मुकरमा में सबसे पहले किस सहाबी ने बुलंद आवाज से कुरान पाक पढ़ा? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे जोर से कुरान बुलंद आवाज में कुरान पाक पढ़ा। 14 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? वहब बिन अब्दुल मनाफ। वहब बिन अब्दुल मनाफ आपके नाना का नाम था, और नानी का नाम क्या था जी? बरा। ठीक है जी, नानी का नाम क्या था? बरा, और दादी का नाम फातिमा था, और दादी का नाम फातिमा था। 15 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किस मोहल्ले में पैदा हुआ? ये तो तकरीबन हर किसी को पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द born in the 571 AD at मक्का। मक्का में तो पैदा हुए, लेकिन उस मोहल्ले का नाम कौन सा है? ये तकरीबन एनटीएस में ये सवाल आता रहता है कि आप किस मोहल्ले में पैदा हुए, उस मोहल्ले का नाम लिखें। तो मोहल्ले का नाम है जी सोके अल खलील। सोके अल लील। सोके अल लील एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उसके बाद हमारे पास जो 16 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह किसने पढ़ाया? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह किसने पढ़ाया? हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला। ठीक है जी, और उस वक्त निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र कितनी थी? आपने ये कमेंट में लिखना है। ठीक है जी। 17 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में क्या थी? हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में क्या थी? फूफी। ठीक है जी, फूफी थी। 18 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? दर्जी। आप पेशे के लिहाज से दर्जी थे। 19 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, मक्की सूरतों में सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दिया गया? मक्की सूरतों में सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दिया गया? तौहीद पर। तौहीद पर इस वजह से जोर दिया था क्योंकि वो कुफार मक्का जो थे वो बुत परस्त थे। ठीक है, और वो शिर्क करते थे, इस वजह से अल्लाह पाक ने तौहीद का जो सूरतें मतलब नाजिल की ताकि उनको रहनुमाई की जा सके। 20 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, सलसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सलसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? तो वो है जी सूरतुल खलास को। सूरत खलास को सलसुल कुरान का लक़ब दिया गया है।